بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو مہک آف اسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ تمام ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مر کر دوبارہ سے زندہ ہو گئے۔ ایسے لوگ جن کو ڈاکٹرز نے مردہ قرار دے دیا، لیکن چند لمحوں یا چند گھنٹوں کے بعد وہ پھر سے زندہ ہو گئے۔ ایک ڈاکٹر جس کا نام ڈاکٹر مودی ہے، انہوں نے دنیا میں پائے جانے والے ایسے کافی لوگوں کے انٹرویوز کیے کہ ان لوگوں کے کیا مشاہدات تھے، ان لوگوں پر کیا گزری۔ آئیے اس ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس سوال کا قطعی اور یقینی جواب صرف قرآن کریم اور متواتر احادیث ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ آج کوئی بھی شخص اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جو شخص واقعتاً موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے وہ پلٹ کر یہاں نہیں آتا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ چند سال پہلے ایک کتاب میرے مطالعے میں آئی جس میں کچھ ایسے لوگوں کے دلچسپ تجربات اور مشاہدات جمع کیے گئے ہیں جو موت کی دہلیز تک پہنچ کر واپس آ گئے، اور انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے موت کے دروازے پر پہنچ کر کیا دیکھا۔ کتاب کا نام لائف آفٹر لائف یعنی زندگی کے بعد زندگی ہے، اور یہ ایک امریکی ڈاکٹر ریمنڈ اے مودی کی لکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر مودی اصلاً فلسفے کے پی ایچ ڈی ہیں، پھر انہوں نے میڈیکل سائنس کے مختلف شعبوں میں کام کیا۔ ان صاحب کو سب سے پہلے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر جارج رچی کے بارے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ ڈبل نمونیا کے دوران ایک مرحلے پر وہ موت کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، اور پھر ڈاکٹروں نے مصنوعی تنفس وغیرہ آخری طریقے کے طور پر استعمال کیے، جس کے بعد وہ واپس آئے اور صحت مند ہو گئے۔ صحت مند ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب انہیں مردہ سمجھ لیا گیا تھا اس وقت انہوں نے کچھ عجیب و غریب مناظر کا مشاہدہ کیا۔ ڈاکٹر مودی کو اس قسم کے چند مزید واقعات علم میں آئے تو انہوں نے اہمیت کے ساتھ ایسے لوگوں کی جستجو اور ان سے ملاقاتیں شروع کیں، یہاں تک کہ تقریباً 150 افراد سے انٹرویو کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ یہ کتاب جب شائع ہوئی تو اس کی 30 لاکھ کاپیاں ایک ہی سال میں فروخت ہو گئیں۔ ڈاکٹر مودی نے اس کے بعد بھی اس مسئلے پر تفتیش جاری رکھی اور اس کے بعد اس موضوع پر کئی کتابیں لکھیں، جن میں سے 3 کتابیں میں 3-4 سال پہلے امریکہ سے خرید کر لایا تھا، اور ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 لائف آفٹر لائف، نمبر 2 دا لائٹ بیونڈ، ریفلیکشن آن لائف آفٹر لائف۔ اور جو کچھ میں آگے بیان کر رہا ہوں وہ ان 3 کتابوں سے ماخذ ہے۔ ان 3 کتابوں میں صرف ان لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں جنہیں بیماری کی حالت میں انتہائی شدت مردہ قرار دے دیا گیا، لیکن ایسی حالت میں آخری چارہ کے طور پر ڈاکٹر صاحبان دل کی مالش اور مصنوعی تنفس دلانے کی جو کوششیں کرتے ہیں وہ ان پر کامیابی سے آزمائی گئیں اور وہ واپس ہوش میں آ گئے۔ ڈاکٹر مودی کا کہنا ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے انٹرویو کیا وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور مختلف جگہوں کے باشندے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنی نظر آنے والی کیفیت کو اپنے اپنے طریقے پر بیان کیا۔ کسی نے کوئی بات زیادہ کہی، کسی نے کوئی بات کم بتائی، لیکن بحیثیت مجموعی جو باتیں مشترک تھیں ان میں سے تقریباً ہر شخص کے بیان میں موجود تھیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے: ایک شخص مرنے کے قریب ہے، اس کی جسمانی حالت ایسی حد پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ خود سنتا ہے کہ اس کے ڈاکٹر نے اس کے مردہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اچانک اسے ایک تکلیف دہ سا شور سنائی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ انتہائی تیز رفتاری سے ایک طویل اور اندھیری سرنگ میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد اچانک وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے باہر آ گیا ہے۔ وہ اپنے ہی جسم کو فاصلے سے ایک تماشائی بن کر دیکھتا ہے۔ اسے نظر آتا ہے کہ وہ خود کسی نمایاں جگہ پر کھڑا ہے اور اس کا جسم جوں کا توں چارپائی پر ہے،
اور اس کے ڈاکٹر جسم پر جھکے ہوئے ہیں، اس کے دل کی مالش کر رہے ہیں یا مصنوعی تنفس دینے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے حواس بجا کرنے کی کوششیں کرتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نئے حالت میں بھی اس کا ایک جسم ہے، لیکن وہ جسم اس جسم سے بالکل مختلف ہے جو وہ چھوڑ آیا۔ اس کی کیفیات بھی مختلف ہیں اور اس کو حاصل قوتیں بھی کچھ اور طرح کی ہیں۔ اسی حالت میں کچھ دیر بعد اسے اپنے عزیز اور دوست نظر آتے ہیں جو مر چکے تھے، اور پھر اسے ایک نورانی وجود نظر آتا ہے جو اس سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ اس کا یہ کہنا صرف ماورائے الفاظ ہوتا ہے، اور پھر وہ خود اس کے سامنے تیزی سے اس کی زندگی کے تمام اہم واقعات لا کر ان کا نظارہ کراتا ہے۔ ایک مرحلے پر اسے اپنے سامنے کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کے درمیان ایک سرحد ہے۔ اس سرحد کے قریب پہنچ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے اب واپس جانا ہے، ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد کسی انجانے طریقے پر وہ واپس اسی جسم میں لوٹ آتا ہے جو وہ چارپائی پر چھوڑ گیا تھا۔ صحت مند ہونے کے بعد وہ اپنی یہ کیفیت دوسروں کو بتانا چاہتا ہے، لیکن اول تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اسے تمام انسانی الفاظ ناکافی معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرے اگر وہ لوگوں کو یہ باتیں بتائے بھی تو وہ مذاق کرنے لگتے ہیں، لہٰذا وہ خاموش رہتا ہے۔ ڈاکٹر مودی نے 150 افراد کی انٹرویو کا یہ خلاصہ بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کی ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ 150 افراد میں سے ہر شخص نے پوری کہانی سنائی، اسی ترتیب کے ساتھ بیان کی، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی نے پوری کہانی بیان کی، کسی نے اس کے کچھ حصے بتائے، کچھ چھوڑ دیے، کسی کی ترتیب کچھ تھی، کسی کی کچھ، اور بلکہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے اکثر افراد نے مختلف الفاظ اور مختلف تعبیرات اختیار کیں، اور یہ بات تقریباً ہر شخص نے کہی کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اسے لفظوں میں تعبیر کرنا ہمارے لیے سخت مشکل ہے۔ ایک خاتون نے اپنی اس مشکل کو قدرے فلسفیانہ زبان میں اس طرح تعبیر کیا: میں جب آپ کو یہ سب کچھ بتانا چاہتی ہوں تو میرا ایک حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے الفاظ مجھے معلوم ہیں وہ سب سے ابعادی ہیں، یعنی طول و عرض عمق کے تصورات میں مقید ہیں۔ میں نے اب تک جیومیٹری میں یہی پڑھا تھا کہ دنیا میں صرف 3 بعد ہیں، لیکن جو کچھ میں نے مردہ قرار دیے جانے کے بعد دیکھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں 3 سے زیادہ ابعاد ہیں۔ اس لیے اس کیفیت کو ٹھیک ٹھاک بتانا میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ مجھے اپنے ان مشاہدات کو 6 ابعادی الفاظ میں بیان کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرکیف ان مختلف افراد نے جو کیفیات بیان کی ہیں ان میں سے چند بطور خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1، ایک تاریک سرنگ۔ نمبر 2، جسم سے علیحدگی۔ نمبر 3، مرے ہوئے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیکھنا۔ نمبر 4، ایک نورانی وجود۔ نمبر 5، اپنی زندگی کے گزرے ہوئے واقعات کا نظارہ۔ ان تمام باتوں کی جو تفصیل مختلف افراد نے بیان کی ہے اس کے چند اقتباسات دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ تاریخ سرنگ سے گزرنے کے تجربے کو کسی نے یوں تعبیر کیا ہے کہ میں ایک تاریخ خلا میں تیر رہا تھا، کسی نے کہا ہے کہ یہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، اور کسی نے اسے اندھیرے غار کا نام دیا۔ میں اس میں نیچے بیٹھا جا رہا تھا، کسی نے اسے ایک کنویں سے تعبیر کیا ہے، کسی نے کہا ہے کہ وہ ایک تاریک وادی تھی، کوئی کہتا ہے کہ میں اندھیرے میں اوپر اٹھتا چلا گیا۔ مگر یہ بات سب نے کہی ہے کہ یہ الفاظ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ جس مشاہدے کو تمام افراد نے بڑی حیرت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ اپنے جسم سے الگ ہو گئے۔ ایک خاتون جو دل کے دورے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل تھیں بیان کرتی ہیں کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا ہے اور میں اپنے جسم سے پھسل کر باہر نکل رہی ہوں۔ پہلے میں فرش پر پہنچی، پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی، یہاں تک کہ میں ایک کاغذ کے پرزے کی طرح اڑتی ہوئی چھت سے جا لگی۔ وہاں سے میں صاف صاف دیکھ رہی تھی کہ میرا جسم نیچے بستر پر پڑا ہوا ہے اور ڈاکٹر اور نرسیں اس پر اپنی آخری تدابیریں آزما رہی ہیں۔ ایک نرس نے کہا، اوہ خدایا، یہ تو مر گئی ہے،
اور دوسری نرس نے میرے جسم کے منہ سے منہ لگا کر اسے سانسیں دلانے کی کوششیں کی۔ مجھے اس نرس کی گدی پیچھے سے نظر آ رہی تھی اور اس کے بعد مجھے اب تک یاد ہیں۔ پھر وہ ایک مشین لائے جس نے میرے سینے کو جھٹکے دیے اور میں اپنے جسم کو اچھلتا دیکھتی رہی۔ جسم سے باہر آنے کی اس حالت کو بعض افراد نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ ہم ایسے نئے وجود میں آ گئے تھے جو جسم نہیں تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ بھی ایک دوسری قسم کا جسم تھا جو دوسروں کو دیکھ سکتا تھا مگر دوسرے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس حالت میں بعض افراد نے نظر آنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی مگر وہ ان کی آواز نہ سن سکے، اور ہم اس بے وزنی کے عالم میں نہ صرف فضا میں تیرتے رہے بلکہ اگر ہم نے کسی چیز کو چھونے کی کوشش کی تو ہمارا وجود اس شے کے آر پار ہو گیا۔ بہرسوں نے یہ بھی بتایا کہ اس حالت میں وقت ساکت ہو گیا تھا اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم وقت کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اسی حالت میں کئی افراد نے اپنے مرے ہوئے عزیزوں دوستوں کو بھی دیکھا، اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے بہت سی بھٹکتی ہوئی روحوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ بھٹکتی ہوئی روحیں انسانی شکل سے ملتی جلتی تھیں مگر انسانی صورت سے کچھ مختلف بھی تھیں۔ ایک صاحب نے ان کی کچھ تفصیل اس طرح بتائی۔ ان کا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا، وہ بہت غمگین اور افسردہ نظر آتے تھے۔ وہ سب آپس میں ایک دوسرے میں اس طرح پیوست معلوم ہوتے تھے جیسے زنجیروں میں بندھا ہوا کوئی گروہ ہو۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے ان کے پاؤں کبھی دیکھے ہوں، مجھے معلوم نہیں وہ کیا تھے۔ ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے، وہ بالکل مست تھے اور مٹیالے رنگ کے نظر آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوئے خلا میں چکر لگا رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ وہ ایک طرف کو چلنا شروع کرتے، پھر بائیں کو مڑ جاتے، چند قدم چلتے، پھر دائیں کو مڑ جاتے اور کسی بھی طرف جا کر کرتے کچھ نہ تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہیں مگر کس چیز کی تلاش میں ہیں مجھے نہیں معلوم۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود اپنے بارے میں بھی کوئی علم نہیں رکھتے کہ وہ کون اور کیا ہیں، ان کی شناخت نہیں تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی محسوس ہوا کہ ان میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر مودی نے جتنے لوگوں کا انٹرویو کیا ان کی کثرت نے اپنے اس تجربے کے دوران ایک نورانی وجود کا بھی ضرور ذکر کیا۔ ان لوگوں کا بیان ہے، اسے دیکھ کر یہ بات تو یقینی معلوم ہوتی تھی کہ وہ کوئی وجود ہے لیکن اس کا کوئی جسم نہیں تھا، وہ سراسر روشنی ہی روشنی تھی۔ ابتدا میں وہ روشنی ہلکی معلوم ہوتی لیکن رفتہ رفتہ تیز ہوتی چلی جاتی، لیکن ایک غیر معمولی تباہی کے باوجود اس سے آنکھیں خیرہ نہیں ہوتی تھیں۔ بہت سے لوگوں نے بتایا اس نورانی وجود نے ان سے کہا کہ تم اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ بعض نے ان کی کچھ اور باتیں بھی نقل کیں لیکن یہ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اس نورانی وجود نے جو کچھ کہا وہ لفظوں اور آواز کے ذریعے نہیں کہا، یعنی اس کے کوئی الفاظ انہیں سنائی نہیں دیتے تھے بلکہ یہ بالکل نرالا انداز اظہار تھا جس کے ذریعے اس کی باتیں خود بخود ہمارے خیالات میں منتقل ہو رہی تھیں۔ جن لوگوں نے اس بے جسمی کی حالت میں ایک نورانی وجود کو دیکھنے کا ذکر کیا، ان میں سے اکثر کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس نورانی وجود نے ہم سے ہماری سابق زندگی کے بارے میں کچھ سوال کیا۔ سوال کے الفاظ مختلف لوگوں نے مختلف بیان کیے مگر مفہوم سب کا تقریباً یہ ہے کہ تمہارے پاس اپنی سابقہ زندگی میں مجھے دکھانے کے لیے کیا چیز ہے۔ پھر ان لوگوں کا بیان ہے کہ اس نورانی وجود نے ہمارے سابق زندگی کے واقعات ایک ایک کر کے ہمیں دکھانے شروع کیے۔ یہ واقعات کس طرح دکھائے گئے اس کی تفصیل اور زیادہ دلچسپ ہے۔ تمام واقعات میرے سامنے اسی ترتیب سے آ رہے تھے جس ترتیب سے وہ واقع ہوئے، اور یہ سب واقعات انتہائی واضح نظر آ رہے تھے۔ مناظر بس اس طرح تھے جیسے تم ذرا باہر نکلو اور انہیں دیکھ لو۔ اب واقعات مکمل طور پر سہ ابعادی تھے اور رنگ بھی نظر آ رہے تھے، ان میں حرکت تھی۔ مثلاً جب میں نے اپنے آپ کو کھلونا توڑتے دیکھا تو میں اس کی تمام حرکتیں دیکھ سکتی تھی۔ جب مجھے یہ مناظر نظر آ رہے تھے اس وقت میں اس نورانی وجود کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ مجھے کہتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اس کے باوجود میرا احساس یہ تھا کہ وہاں موجود ہے اور وہی یہ مناظر دکھا رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خود کو یہ معلوم کرنا چاہتا ہو
کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے۔ وہ پہلے ہی سے یہ ساری باتیں جانتا تھا، لیکن یہ واقعات میرے سامنے لا کر یہ چاہتا تھا کہ میں انہیں یاد کروں۔ یہ پورا قصہ ہی بڑا عجیب تھا۔ میں وہاں موجود تھی، میں واقعتاً یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی، اور یہ سارے مناظر انتہائی تیزی سے میرے سامنے آ رہے تھے، مگر تیزی کے باوجود وہ اتنے آہستہ ضرور تھے کہ ان کا بخوبی ادراک کر سکتی تھی۔ پھر بھی وقت کا دورانیہ اتنا زیادہ نہ تھا، مجھے یقین نہیں آتا، بس ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک روشنی آئی اور چلی گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کچھ 5 منٹ سے بھی کم میں ہو گیا، البتہ غالباً 30 سیکنڈ سے زیادہ وقت لگا ہوگا، لیکن میں آپ کو ٹھیک بتا ہی نہیں سکتی۔ ایک اور صاحب نے اپنے اس مشاہدے کا ذکر اس طرح کیا: جب میں اس طویل اندھیری جگہ سے گزر گیا تو اس سرنگ کے آخری سرے پر میرے بچپن کے تمام خیالات، بلکہ میری پوری زندگی مجھے وہاں موجود نظر آئی، جو میرے بالکل سامنے روشنی کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ بالکل تصویروں کی طرح نہیں تھی، بلکہ میرا اندازہ ہے کہ وہ خیالات سے زیادہ ملتی جلتی تھی۔ میں اس کیفیت کو اپنے سامنے بیان نہیں کر سکتا، مگر یہ بات طے ہے کہ میری ساری زندگی وہاں موجود تھی۔ وہ سب واقعات ایک ساتھ وہاں نظر آ رہے تھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک وقت میں ایک چیز نظر آئے اور دوسرے وقت میں دوسری، بلکہ ہر چیز بیک وقت نظر آ رہی تھی۔ میں وہ چھوٹے چھوٹے بڑے کام بھی دیکھ سکتا تھا جو میں نے کیے تھے، اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیے ہوتے، اور کاش میں واپس جا کر ان کاموں کو منسوخ کر سکتا تھا۔ جن لوگوں نے اپنے یہ مشاہدات ڈاکٹر مودی کے سامنے بیان کیے، ان میں سے بعض نے یہ بھی بتایا کہ اس مشاہدے کے آخری مرحلے پر انہیں کوئی ایسی چیز دیکھی جیسے کوئی رکاوٹ ہو، اور یا تو کسی نے کہا یا خود بخود ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی ان کے لیے اس رکاوٹ کو عبور کرنے کا وقت نہیں آیا، اور اسی کے بعد وہ دوبارہ اپنے جسم میں واپس آ گئے اور معمول کی دنیا کی طرف پلٹ آئے۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ یہ رکاوٹ پانی کے ایک جسم کی سی تھی، کسی نے کہا کہ یہ ایک مٹیالے رنگ کی صرف دھند تھی، کسی نے اسے دروازے سے تعبیر کیا، کسی نے کہا کہ وہ اس طرح ایک باڑ تھی جو کھیت کے گرد لگا دی جاتی ہے، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف ایک لکیر تھی۔ ڈاکٹر مودی کی یہ کتاب لائف آفٹر لائف سب سے پہلے 1975 میں شائع ہوئی تھی، جس میں انہوں نے 8 سال تک تقریباً 150 افراد سے انٹرویو کے نتائج بیان کیے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی ان کی یہ ریسرچ نہ پوری طرح سائنٹیفک ثبوت کہلانے کے مستحق ہے، نہ وہ اس قسم کے واقعات کے ذمہ دارانہ اعداد و شمار دینے کی پوزیشن میں ہے، لیکن ان کی اس کتاب نے دوسرے بہت سے ڈاکٹروں کو اس موضوع کی طرف متوجہ کیا، اور ان کے بعد بہت سے لوگوں نے اس قسم کے مشاہدات کو اپنا موضوع بنایا اور اس پر مزید کتابیں لکھیں۔ ان میں سے ایک کتاب ڈاکٹر میلون مورس نے لکھی ہے جو کلوریز آف دا لائٹ کے نام سے شائع ہوئی۔ یہ صاحب بچوں کے امراض کے اسپیشلسٹ ہیں، اور انہوں نے اس بات کی جستجو شروع کی کہ اس قسم کے مشاہدات بچوں کو بھی پیش آتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ بالغ لوگ اپنی ذہنی تصورات سے مغلوب ہو کر کچھ نظارے دیکھ سکتے ہیں، لیکن بچے اس قسم کے تصورات سے خالی ذہن ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ان میں بھی ان مشاہدات کا ثبوت ملے تو ان نظاروں کی واقعی حیثیت مزید پختہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ بہت سے بچوں نے بھی اس قسم کے مشاہدات کیے ہیں، اور انہوں نے خود ان بچوں سے ملاقات کر کے ان کے بیانات کو مختلف ذرائع سے ٹیسٹ کیا ہے، اور ان کا تاثر یہ ہے کہ ان بچوں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ واقعتاً انہوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ یہ کتاب 236 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس قسم کے بیانات ان کے سائنٹیفک تجزیے پر مشتمل ہیں۔ تمام ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔